باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ کاروان حسینی مدینہ سے مدینہ تک کی 26 نمبر قسط کے ساتھ مومنین کرام کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کے مکہ میں قیام کے دوران امت کے انفرادی اور اجتماعی کردار کے متعلق سلسلہ گفتگو عبداللہ بن عمر اور امام حسین علیہ السلام کے درمیان ہونے والے مکالمے پہ پہنچا تھا۔ عبداللہ بن عمر کا نظریہ ان دیگر تمام شخصیات سے بالکل مختلف تھا جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ملی تھیں، کیونکہ عبداللہ بن عمر امام عالی مقام کی اصل تحریک کا منکر تھا اور امام کو یزید کی بیعت کی کھلے عام دعوت دینے والوں میں سے تھا، اور عبداللہ بن عمر نے امام کو مشورہ دیا کہ جس طرح آپ نے امیر شام کی حکومت پہ صبر کیا اسی طرح یزید کی حکومت پہ بھی صبر کریں۔ اور عبداللہ بن عمر نے امام کے ساتھ کی جانے والی تینوں ملاقات میں امام کو یہی مشورہ دیا کہ ان تینوں مکالمات میں سے ایک مکالمے کو ہم گزشتہ اقساط میں ذکر کر چکے ہیں۔ جب امام نے عبداللہ بن عباس کے ساتھ ملاقات کی تھی تو ایک ملاقات میں عبداللہ بن عمر بھی تھا۔ جب امام حسین علیہ السلام نے مکہ سے عراق جانے کا عزم اور ارادہ کیا تو عبداللہ بن عمر امام علیہ السلام کے پاس آیا اور امام علیہ السلام کو کہنے لگا، اے فرزند رسول خدا، جہاں جانے کا آپ ارادہ رکھتے ہیں ذرا رک جائیں اور مدینہ واپس چلے جائیں اور بنو امیہ کے ساتھ صلح کر لیں، اپنے وطن اور اپنے نانا کے حرم سے ہرگز دور نہ جائیں۔ اگر آپ یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے تو جب تک کوئی صورتحال واضح نہ ہو جائے اس وقت تک بیعت نہ کریں، کیونکہ امید ہے کہ یزید ابن معاویہ زیادہ دن زندہ نہ رہے گا۔ جس پہ امام حسین علیہ السلام نے عبداللہ بن عمر کو جواب دیا، اف لہذا الکلام ابدا ما دامت السماوات والارض، اے عبداللہ بن عمر، اف ہو تمہاری کلام پہ جب تک زمین و آسمان باقی ہیں۔ اسألک باللہ یا عبداللہ، اے عبداللہ ابن عمر، تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ، انا عندک علی خطأ من امری ھذا، کیا یزید کے خلاف قیام کرنے میں میری رائے تیرے نزدیک خطا ہے اور غلط ہے؟ فَإِن كُنْتُ عِنْدَكَ عَلَى خَطَئٍ فَرُدَّنِي، اگر میں تیرے نزدیک غلطی پہ ہوں تو میری بات کو رد کرو، مجھے آگاہ کرو۔ فَإِنِّي أَخْضَعُ وَأَسْمَعُ وَأَطِيعُ، میں تمہاری گفتگو سنوں گا اور مانوں گا اور اطاعت بھی کروں گا۔ عبداللہ بن عمر نے جب سنا تو کہا کہ خدا نہ کرے کہ آپ غلطی پہ ہوں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی کے نام پہ جو طہارت اور برگزیدگی آپ کو میراث میں ملی وہ قطعاً یزید کو نصیب نہیں ہے اور نہیں ملی ہے، لیکن مجھے خوف یہ ہے کہ اس حسین و جمیل رخ انور پہ تلواروں کے وار کیے جائیں گے، اس لیے آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ مدینہ واپس چلے جائیں، اور اگر آپ یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں، لیکن اپنے گھر ہی میں خاموشی سے بیٹھ جائیں۔ یہ سن کر امام علیہ السلام نے فرمایا، ہیہات یبن عمر، اے فرزند عمر، یزید میرے نانا کے دین کو پامال کر رہا ہے اور میں حسین خاموشی سے گھر بیٹھ جاؤں، حسین سے یہ نہ ہو پائے گا، ایسا کرنا حسین سے بعید ہے۔ میں رائے حق پہ چلوں یا نہ چلوں یہ لوگ مجھے چھوڑنے والے نہیں ہیں، پس یہ تو زبردستی مجھ سے بیعت لیں گے یا مجھے قتل کر دیں گے۔ اے عبداللہ ابن عمر، یہ دنیا کی ستم ظریفی ہے کہ یحییٰ بن زکریا کا سر بنی اسرائیل کی ایک فاحشہ عورت کے پاس لایا گیا تو کیا ان پہ اتمام حجت کے لیے یحییٰ بن زکریا کے سر نے کلام نہ کیا؟ اے عبداللہ ابن عمر، کیا بنو اسرائیل طلوع فجر سے سورج نکلنے تک 70 انبیاء کا قتل نہ کرتے تھے اور پھر بازاروں میں بیٹھ کر خرید و فروخت کرتے
جیسے انہوں نے کچھ جرم اور کچھ کیا ہی نہ ہو۔ اے عبداللہ ابن عمر، خوف خدا کرو اور میری مدد و نصرت نہ چھوڑو، اور اپنی نماز میں مجھے یاد رکھنا۔ اگر میرے ساتھ سفر کربلا میں شامل ہونا تیرے لیے مشکل اور دشوار ہے تو تیرے لیے عذر خواہی کا دروازہ کھلا ہے، لیکن ہر نماز کے بعد میرے لیے دعا کو ہرگز ترک نہ کرنا۔ بنو امیہ کے ساتھ ہرگز نہ بیٹھنا۔ امام عبداللہ ابن عمر کہہ رہے ہیں کہ ہرگز بنو امیہ کے ساتھ نہ بیٹھنا جب تک معاملات کا انجام معلوم نہ ہو جائے، ان کی بیعت میں جلدی نہ کرنا۔ اس کے علاوہ جو شخصیات مکہ میں امام علیہ السلام کو ملی، ان میں عمر بن عبد الرحمن المخزومی تھا۔ یہ شخص مدینہ کے 7 فقہاء میں سے تھا اور کثرت عبادت کی وجہ سے اسے راہب قریش کہا جاتا تھا۔ جب امام علیہ السلام نے مکہ سے عراق جانے کا ارادہ کیا تو عمر ابن عبد الرحمن امام کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، اے میرے چچا زاد، میں آپ کی خیر خواہی کے لیے آیا ہوں۔ اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں تو میں کچھ کہوں، وگرنہ میں خاموشی کو بہتر سمجھتا ہوں۔ امام عالی مقام نے فرمایا، کہو، میں تمہارے بارے میں اچھی رائے رکھتا ہوں اور گمان نہیں کرتا اور بدگمانی نہیں کرتا۔ تو عمر ابن عبد الرحمن کہنے لگے کہ مولا، مجھے خبر ملی ہے کہ آپ عراق جا رہے ہیں، میں آپ کے اس سفر کے بارے آپ کا خیر خواہ ہوں۔ مولا، آپ جس جگہ جا رہے ہیں وہاں یزید کے کارندے اور حکمران ہیں، ان کے پاس بیت المال ہے، لوگ درہم و دینار کے پجاری ہیں۔ مجھے خوف ہے کہ جنہوں نے آپ کی نصرت کے وعدے کیے ہیں وہی آپ کے ساتھ جنگ کریں گے، اور جن کے آپ محبوب ہیں وہی آپ کے خون میں ہاتھ رنگیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا، اے میرے چچا زاد، خدا آپ کو بہترین جزا دے۔ خدا کی قسم، آپ نے خیر خواہی کے رستے کو اپنایا اور عقل کی بات کی ہے، لیکن میں آپ کی تجویز پہ عمل کروں یا نہ کروں، جو اللہ کی قضا میں لکھا جا چکا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ آپ بے شک مجھے بہترین مشورہ دینے والے اور میرے خیر خواہ ہیں۔ اس گفتگو سے یہ سمجھ آتا ہے کہ ایک تو عمر ابن عبد الرحمن کی امام کے ساتھ محبت واضح ہوتی ہے، اور امام کی نگاہ میں عمر ابن عبد الرحمن کا بھی مقام واضح ہو جاتا ہے، جیسا کہ اس مکالمے سے ظاہر ہوتا ہے۔ اور اس کی تجویز عبداللہ بن عباس کی تجویز سے ملتی جلتی تھی، یعنی عمر بن عبد الرحمن کی تجویز اور عبداللہ ابن عباس کی تجویز آپس میں ملتی جلتی تھی، لیکن یہ افراد ظاہری ہار و شکست کو دیکھ رہے تھے، جبکہ امام باطنی فتح اور باطنی جیت کی طرف اپنی نگاہ عصمت رکھتے تھے، جو فقط اس صورت میں ہی ممکن تھی کہ آپ کربلا کے لق و دق صحرا میں اپنی عظیم قربانی پیش کر دیں۔ اس کے علاوہ کچھ دیگر شخصیات بھی ہیں کہ جنہوں نے امام علیہ السلام کو کربلا جانے سے روکا تھا۔ یہاں تک ہم نے تقریباً زیادہ تر اہم شخصیات اور امام علیہ السلام کے درمیان ہونے والی گفتگو اور ان کی رائے کو بیان کیا ہے، جبکہ اگلی قسط میں امت کے اجتماعی کردار کو مومنین کرام کی خدمت میں بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔